رات کے وقت جو ہے 2 گھنٹے کی کلاسز وغیرہ اور NIOS وغیرہ سے ایگزام دلایا جائے، تو یہ بھی ایک طریقہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو کرنے کا انتظام ہو جائے گا، 2-4-5 ہزار روپے کما لیں گے، اسکول کو چھوڑ کے دیں گے، لیکن لانگ ٹرم میں جو ہے وہ آپ کی لائف ہمیشہ ڈسٹرب رہے گی. تو مادی حوالے سے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ ایجوکیشن حاصل کریں، تو اوور آل سوشل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی یہ ضروری ہے کہ انسان جو ایجوکیشن پرسیو کرے. میرے ساتھ ابھی SIO کے صدر، نیشنل پریزیڈنٹ محمد سلمان صاحب ہیں. یہ پٹنہ میں آرگنائزیشنل ٹور پر آئے ہوئے ہیں. ہم ان سے کچھ خاص باتوں پر، کچھ خاص مدعوں پر بات کریں گے. سلمان صاحب یہ بتائیے کہ SIO کے قیام کا اصل مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، SIO کا جو بنیادی ادیش ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس سماج کا نو نرمان کرنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ سماج میں جو انیائے ہیں، اتیاچار ہے، ظلم ہے، غریبی ہے، بھوکمری ہے، ان سب کا سمادھان اگر کسی چیز میں ہے تو وہ اس بات میں ہے کہ ایشور کے بتائے ہوئے سدھانتوں کے مطابق جو سماج کا نرمان کیا جائے، اور اس نرمان کے لیے یواؤں کو، ودیارتھیوں کو، چھاتروں کو تیار کرنا یہ SIO کا بنیادی ادیش ہے. اس کے لیے SIO کام کرتی ہے. آپ خود نوجوان ہیں، نوجوانوں کو مین اسٹریم میں لانے کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا زیادہ فوکس جو ہوتا ہے نوجوانوں کو لے کر، ایک تو ان کا ڈیولپمنٹ ہے، ان کا تزکیہ ہے، ان کو ویچارک طور پر، ان کو نیتک طور پر جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے. دوسرا جو بڑا کام ہم کرتے ہیں وہ الگ الگ دھرم کی، الگ الگ سمودائے کے لوگوں کو ایک دوسرے سے قریب کرنے کی، اور ان کو اسلام کے سلسلے میں جو مسکنسیپشنس ہے، ان کے جو مس انفارمیشن ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. باقی مین اسٹریم میں لانے کے حوالے سے ایجوکیشن پر ہمارا زیادہ فوکس ہوتا ہے، شکشا پر زیادہ فوکس ہوتا ہے، چاہے وہ ایجوکیشن نیتی کی بات، شکشا نیتی کی بات ہو، یا شکشا کے سندربھ میں جو الگ الگ ایشوز آتے ہیں، جو مسائل آتے ہیں، سمسیائیں جنم لیتی ہیں، ان پر ہم کام کرتے ہیں. کریئر گائیڈنس کا معاملہ ہو، اسکالرشپس کا معاملہ ہو، ایجوکیشنل پالیسیز کا معاملہ ہو، کمرشلائزیشن آف ایجوکیشن کا معاملہ ہو. اس کے علاوہ ہم یواؤں کو پولیٹیکل کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے، اکنامیکلی امپاور کرنے کے لیے بھی الگ الگ کام کرتے رہتے ہیں. نوجوانوں میں کئی طرح کی سماجی برائیاں آ گئی ہیں، ان برائیوں کو کس طرح سے دور کر رہے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ برائیوں کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نوجوانوں کے سامنے جو ہے وہ جیون کا ایک بڑا ادیش ہونا چاہیے. اگر آپ کے سامنے آپ کے جیون کا کوئی بڑا ادیش نہیں ہے تو پھر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہی جو ہے وہ اپنا جیون ویرتھ کرتے ہیں. تو SIO کا بڑا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھتی ہے کہ آپ کا یہ جیون جو ہے وہ ایک بڑے مقصد کے لیے ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ سماج میں جو برائیاں ہیں، چاہے وہ نشہ ہو، چاہے وہ دہیج کی لعنت ہو، تو اس کو لے کر جاگرکتا کا کام کرتی ہے، کاؤنسلنگ کا کام کرتی ہے، اویئرنیس کا کام کرتی ہے. لوگوں کو پازیٹیو انگیجمنٹ دینے کی کوشش کرتی ہے کہ ان کو کچھ پازیٹیو کام دیا جائے تاکہ وہ نیگیٹو ایلیمنٹ سے، نیگیٹو چیزوں سے دور ہوں. اور اس ذریعے سے ہم لوگ جو ہے وہ الگ الگ ایشوز کو ایڈریس کرنے کی، الگ الگ سماجی برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ملک میں لو جہاد اور موب لنچنگ جیسے واقعات کو SIO کس نظر سے دیکھتی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک لا جہاد کی بات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بوگس پروپیگنڈا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جس کی کوئی ریئلٹی نہیں ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ لا جہاد کا یہ جو پورا نریٹیو ہے یہ صرف مسلم سمودائے کے خلاف نہیں ہے بلکہ خود ہندو سمودائے کی لڑکیوں کے خلاف بھی ہے. آپ سوچئے کہ جب آپ لا جہاد کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو لاکھوں کی تعداد میں ہندو لڑکیوں سے شادی کر لے رہے ہیں، تو آپ صرف مسلمانوں پر الزام نہیں لگا رہے ہیں بلکہ آپ ہندو لڑکیوں کے کیریکٹر پر بھی سوال کھڑا کر رہے ہیں کہ وہ اپنے پیرنٹس کو چھوڑ دیتی ہیں کسی لڑکے کے لیے. آپ جو ہے وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ اور میچورٹی پر سوال کھڑا کر رہے ہیں کہ ان لڑکیوں کو سمجھ نہیں ہے کسی سے بھی فوراً جو دھوکہ کھا جاتی ہیں. آپ جو خود ہندو لڑکوں کے اوپر سوال کھڑا کر رہے ہیں کہ ان کے اندر کوئی کمزوری یا کوئی ایسی چیز ہے کہ ان کے سمودائے کی لڑکیاں ان کو چھوڑ کر لڑکوں کی طرف جاتی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ مسلمانوں، یہ جو پورا پروپیگنڈا ہے یہ مسلمانوں کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے، یہ ہندو لڑکیوں کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے، ان کی آزادی کو بھی ختم کرنے کی کوشش ہے، اور مسلمانوں کو ڈیمونائز کرنے کی اور اسلاموفوبیا پھیلانے کی بھی کوشش ہے. اس سے بچنا چاہیے، اس سے کسی سماج کا، کسی سمودائے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسری بات جہاں تک لنچنگ کی ہے تو وہاں بھی مسئلہ یہی ہے کہ پولیٹیکل ادیش سے، سیاسی مقاصد کے تحت جو نفرت کو پھیلایا جا رہا ہے، اسلاموفوبیا کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اس کی ایک شکل لا جہاد کا پروپیگنڈا ہے، اس کی ایک شکل موب لنچنگ ہے، اس کی ایک شکل فسادات کی شکل میں سامنے آتی ہے. اور اس سب کے ذریعے کوشش یہ ہو رہی ہے کہ سماج کو توڑا جائے، اور جب آپ سماج کو توڑیں گے تو اس میں آپ کی راجنیتی چمکے گی. تو یہ اپنے آپ میں جو ایک بڑی سمسیا ہے. ہم سمجھتے ہیں اس کو ہم کو ہر لیول پہ ایڈریس کرنا پڑے گا. لیگل لیول پر بھی ایڈریس کرنا پڑے گا، پولیٹیکل لیول پر بھی ایڈریس کرنا پڑے گا،
सामाजिक सतह पर भी काम करना पड़ेगा और वैचारिक सतह पर भी काम करना पड़ेगा। और हम समझते हैं कि इसका जो सबसे बेस है वो ये है कि जब आप खुदाई को जो है वो बांट देते हैं तो आप इंसानों को भी बांट देते हैं। जब आप कई खुदा बना लेंगे तो इंसानों को भी आप बांट देंगे। और हमारा उसके मुकाबले में जो संदेश है वो यही है कि तमाम इंसानों का पालन करता, उनका रचयिता, उनका निर्माता, उनका बनाने वाला एक ईश्वर, एक अल्लाह है। तो जब आप एक खुदा पर आ जाएंगे तो सारी मानवता भी एक हो जाएगी। और जब आप कई खुदाओं में जो वो अपने आप को बांट देंगे तो खुद ब खुद जो वो इंसानियत भी बढ़ जाती है। और यही हमारा या इस्लाम का बुनियादी संदेश है। फ़िरक़ा परस्ती पिछले 7 साल में ज़्यादा बढ़ी है कई लेवल पर और कई तरह से। SIO का जो नौजवान विंग है उसको किस तरह से दूर कर रहा है? जो कौमी एकता है, हिंदू मुस्लिम या दूसरे मज़हबों के बीच के जो रिश्ते हैं उनको बेहतर बनाने में क्या रोल अदा कर रहा है? देखिए, हमारे काम का एक बड़ा हिस्सा इसी बात पर है। तो हम इस बात की कोशिश करते हैं कि अलग अलग समुदाय के लोगों तक, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोगों तक, ख़ास तौर पर छात्रों तक और युवाओं तक पहुँचें, उनके सामने इस्लाम की सही इमेज जो है वो पेश करें, इस्लाम के संदेश को, वहदत बनी आदम के कि तमाम इंसान एक माँ बाप की औलाद है, तमाम इंसान जो एक ईश्वर के बंदे हैं, तमाम इंसानों के लिए जो ईश्वर का मार्गदर्शन कुरान की शक्ल में मौजूद है। और ऐसे बुनियादी इस्लामी तारुफ़ के ज़रिए से हम जो है वो इस बात की कोशिश करते हैं कि उस नफ़रत को मोहब्बत से कन्वर्ट करें। दूसरी बात इस बात की कोशिश होती है कि ये जो मुद्दे हैं, जो प्रोपेगेंडा है, उसको काउंटर किया जाए, चाहे वो लॉ जिहाद के नाम पर हो, पॉपुलेशन के नाम पर हो, या इस किस्म की चीज़ों के ज़रिए से जो गैर ज़रूरी मुद्दों को उजागर करने की और उसके नाम पे नफ़रत फैलाने की कोशिश होती है। तो हम उसको काउंटर करने की और उस सिलसिले में सही इन्फॉर्मेशन लाने की जो कोशिश करते हैं। इस सिलसिले में अलग अलग सेमिनार, सिम्पोजियम्स, बुक टॉक्स और कॉर्नर मीटिंग्स, पब्लिक प्रोग्राम्स जो है वो बिल्कुल जो है वो गली लेवल से लेके तो दिल्ली लेवल तक, लोकल लेवल से लेकर तो नेशनल लेवल तक SIO साल भर मुस्तकिल करती रहती है। और इसके अलावा जो है वो इनजस्टिस का, अन्याय का ये जो सवाल है, इसको लेकर हम जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविज़म भी करते हैं और सामाजिक सतह पर भी और छात्र राजनीति के माध्यम से भी जो है वो हम इस विषय को जो है वो एड्रेस करने की, उसको ख़त्म करने की, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या SIO में जैसा कि इसके नाम से लगता है कि सिर्फ मुसलमान ही हैं या लड़के ही हैं, क्या इसमें गैर मुस्लिम और लड़कियों का भी है इसमें कुछ रोल? देखिए, SIO बेसिकली एक वैचारिक संगठन है, एक आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एक नज़रियाती तंजीम है। तो वैचारिक संगठन के साथ मामला ये होता है कि जो उसकी विचारधारा को कबूल करे वो उसका सदस्य, उसका हिस्सा बन सकता है। तो हमारी जो विचारधारा है वो इस्लाम है। अब जो भी इस विचारधारा को कबूल करेगा, चाहे वो मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ हो या किसी गैर मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ, जो इस वैचारिक विचारधारा को कबूल करेगा वो इस वैचारिक संगठन का हिस्सा बन सकता है। और जो इस विचारधारा को ही सही नहीं समझता, तो आखिर वो मुसलमान हो या हिंदू हो या किसी भी फैमिली में उसका जन्म हुआ हो, वो हमारा हिस्सा कैसे बन सकता है? तो हमारे लिए असल ये नहीं है कि आपका जन्म किस फैमिली में हुआ है, मुसलमान घर में हुआ है या हिंदू घर में हुआ है। हमारे लिए असल बात यह है कि ये हमारी विचारधारा है। अगर आप इसको स्वीकार करते हैं तो आप जो है वो हमारा हिस्सा बन सकते हैं, अगर नहीं करते हैं तो आप नहीं बन सकते हैं। जहाँ तक लड़कियों की बात है तो हमारी जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है GIO, वो इंडिपेंडेंटली काम करती है लड़कियों में, और ये उनका निर्णय है कि वो एक आज़ादाना तौर पर काम करना चाहती हैं। तो लड़कियां GIO में काम करती हैं, लड़के SIO में काम करते हैं। ये कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है, ये कोई मतभेद की या हम उनको कम समझते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि ये उनका निर्णय है। जब वो चाहते हैं कि अलग से काम करें, इसलिए वो अलग से काम करें। जिस वक्त वो ये चाहेंगे कि एक संगठन बन जाए तो उस पर उस वक्त सोचा जाएगा। पटना में क्या करने आए? पटना में इस वक्त हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स है, हमारे अपने कैडर के साथ, अपने मेम्बरान के साथ, अपने कैडर के साथ। उसके अलावा जनरल पब्लिक मीटिंग्स है और लोगों से हम समाज के जो विषय इस वक्त बड़े मसाइल हैं उस पर बात कर रहे हैं, अपने काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए उस पर बात कर रहे हैं। 1.5 साल में एजुकेशन का जो लॉस हुआ है पूरे पेंडेमिक के नतीजे में, लॉकडाउन के नतीजे में, उसको कैसे रिकवर किया जाए। और साथ ही हमारी ऑर्गेनाइजेशनल की जितनी भी काम होते हैं उसका एक रिव्यू भी, उसका एक जायज़ा भी हम लेना चाहते हैं। तो इसी संदर्भ में ये पूरा टूर हमारा पटना का और सीमांचल का और कुछ दूसरी जगहों का अगले 3 दिन तक रहेगा। ये कब कायम हुआ और अभी कितने लोग जुड़े हुए हैं इससे? SIO ऑफ इंडिया आज से तकरीबन 40 साल पहले 19 अक्टूबर 1982 को बनी और अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 यूनियन टेरिटरीज़ और एक आध स्टेट को छोड़कर पूरे देश में जो है वो SIO ऑफ इंडिया काम करती है। उसके सेटअप्स हैं, उसके जोन्स हैं, उसके यूनिट्स हैं और लाखों की तादाद में युवा और विद्यार्थी जो है वो इससे जुड़े हुए हैं, इसका कैडर है।
یہ ممبرز کی شکل میں، ایسوسیٹس کی شکل میں اور الگ الگ فارمیٹس میں کام کرتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد جو لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ ہم سے جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ مل کر اس مشن کے لیے، ہمارے آبجیکٹیوز کے لیے کام کرتے ہیں۔ SIO ہندوستان کو کس شکل میں دیکھنا چاہتا ہے؟ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایک ایسا سماج بنے جہاں انسانوں پر جو ہے وہ انسانوں کی خدائی نہیں ہو، انسان انسانوں کا غلام نہیں رہے بلکہ اپنے بنانے والے ایشور کا غلام رہے۔ ہم ایک ایسا سماج دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پہ انسانوں کے بارے میں یہ نہیں سمجھا جائے کہ کوئی اونچا ہے اور وہ بھگوان کے سر سے پیدا ہوا اور کوئی پیروں سے پیدا ہوا اور وہ شودر اور اچھوت ہے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا سماج بنے جس میں لوگ یہ سمجھیں کہ سبھی لوگ ایک ایشور کے بندے ہیں، ایک ماں باپ کی سنتان ہیں اور آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہم ایک ایسا سماج دیکھنا چاہتے ہیں جس میں نیائے ہو، انصاف ہو، جہاں پر شانتی ہو، جہاں لوگوں کو جو وہ زندگی گزارنے کا ایک بڑا ادیش ان کے سامنے ہو، جہاں ان کے سامنے صرف مٹیریلسٹک پروگریس اور پیسہ کمانا ہی سب کچھ نہیں ہو، بلکہ جیون کے، زندگی کے بڑے سدھانت، بڑے اصول ان کے سامنے ہوں، اور اس کو لے کر جو ایک ایسا سماج بنے جس میں کسی کو بھوکا نہیں سونا پڑے، کسی کو ننگا نہیں رہنا پڑے، کسی کو بے روزگاری کے مسئلے سے جوجھنا نہیں پڑے، اور اس سب سے آگے بڑھ کر کسی کی گریما کے ساتھ، کسی کی ڈگنیٹی کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا جائے، صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ غریب ہے، یا صرف اس وجہ سے کہ وہ کسی کاسٹ یا کسی دھرم سے تعلق، دھرم وشیش سے یا کسی خاص پرانت سے تعلق رکھتا ہے۔ تو ہم جو ہے نیائے پر آدھارت ایک ویلفیئر سماج، ایک اچھا سماج بنانا چاہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سماج اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ آپ اس سماج اور اس پوری دنیا کے بنانے والے کو نہیں پہچانیں گے، اس کے بتائے ہوئے سدھانتوں پر نہیں چلیں گے، اس وقت تک جو وہ اچھا سماج بننا، آئیڈیل سماج بننا اسمبھو ہے۔ تو آپ نے سلمان صاحب کو سنا جو SIO کے نیشنل پریزیڈنٹ ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ SIO کا جو مقصد ہے، جو مشن ہے ہندوستان کو بہتر ملک بنانے کا، وہ اس مشن میں یہ کامیاب ہوں گے۔ بہار لوک سنواد کے لیے میں سید جاوید حسن، پٹنہ۔